نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم انسائکلوپیڈیا سوالن جواباً ہیں ختم نبوت. اس میں صفحہ نمبر کتنا جی 113 پڑھیں گے نعمان صاحب. سر قادیانی ایک منصوبے کے تحت مسلمانوں کے جذبات مشتعل کر کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے کے مطابق بار بار جرم کرنے والے افراد کی ضمانت منظور نہیں کی جا سکتی. قادیانی کی مسلسل خلاف قانون سرگرمیوں پر کس عظیم قانون دان نے یہ بات فرمائی؟ جواب: جسٹس خلیل الرحمن رمدے نے. سوال: مرزا قادیانی اور اس کے تمام پیروکار غیر مسلم ہیں اور ایک جداگانہ گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. امت مسلمہ کا جزو نہیں ہیں. یہ کس قانون دان کا فیصلہ ہے؟ جواب: جسٹس میاں نذیر اختر، لاہور ہائی کورٹ. سوال: قادیانی کی منافقت کے متعلق علامہ ڈاکٹر اقبال نے کیا تبصرہ فرمایا؟ جواب: میرے نزدیک بہائیت قادیانیت سے کہیں زیادہ مخلص ہے، کیونکہ وہ کھلے طور پر اسلام سے باغی ہیں لیکن مؤخر الذکر اسلام کی چند نہایت اہم صورتوں کو ظاہری طور پر قائم رکھتی ہیں مگر باطنی طور پر اسلام کی روح اور مقاصد کے لیے انتہائی مہلک ہے. سوال: قادیانی مسئلہ علماء کا کھڑا کیا ہوا نہیں ہے، یہ خود قادیانیوں کا پیدا کر مسئلہ علماء کا کھڑا کیا ہوا نہیں، یہ خود قادیانیوں کا پیدا کردہ ہے. جواب: سوال: یہ کس بزرگ صحافی کا قول ہے؟ جواب: مجیب الرحمن شامی کا. سوال: غیر مسلم ممالک میں پاکستان کے سفارت خانے مرزیات کی تبلیغ کے اڈے اور ان کے جماعتی دفتر معلوم ہوتے ہیں. کس صحافی نے مشاہدہ کے بعد یہ بات بیان کی؟ جواب: حمید نظامی مرحوم نے. سوال: فتنہ مرزائیت کے خلاف کام کرنے کے بارے میں ابو الاسر حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ جواب: یہود و ہنود کی مدد کرنے والے مرزائی اب آخری ضربے لگا رہے ہیں. ان کا مقابلہ جو بھی اور جس طرح بھی کرے وہ اسلامی مجاہد ہے. سوال: جس طرح مسلمہ کذاب کو مسلمان سمجھنا کفر ہے، ایسے ہی مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی کو مسلمان سمجھنا بھی کفر ہے. یہ کس بزرگ کا قول ہے؟ جواب: شیخ المحدثین حضرت مولانا ادریس کہندلوی رحمۃ اللہ کا. سوال: مرزائیوں کو ایمان و یقین کی دولت و نعمت سے آگاہ کرنا تمام مسلمانوں اور بالخصوص علماء ربانیین کا فرض ہے. یہ کس بزرگ کا مبارک اشارت ہے؟ جواب: حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، بانی تبلیغ جماعت. سوال: امت کو قادیانی فتنے سے بچانا فرض ہے. اس فتنہ کے خلاف کام کرنے والے پوری امت کی طرف سے فرض کافی ادا کر رہے ہیں. یہ فکر انگیز دعوت کس بزرگ ہستی کی ہے؟ جواب: مولانا حضرت شیخ الحدیث شیخ ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ، شیخ الحدیث. سوال: مرزا قادیانی کمبخت ایسا بدنصیب کافر اور مردود تھا کہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پر قدم رکھنے کا مدعی تھا. یہ سوچ آتے ہی مجھ پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے کہ ابو جہل سے بڑے کافر بھی دنیا میں ہوئے ہیں. یہ کس بزرگ کا قول ہے؟ جواب: حاجی عبدالوہاب صاحب، امیر تبلیغی جماعت کا. سوال: قادیانیت ایک ناسور ہے، جس کو یہ لگ جائے وہ لا علاج ہو جاتا ہے. یہ کس بزرگ کا قول ہے؟ جواب: مبلغ اسلام حضرت مولانا نا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ. سوال: حضور علیہ السلام کا ایک امتی بھی قادیانی ہو گیا تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ قادیانیوں نے اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا تھا، تم نے اس کا ایمان بچانے کی فکر کیوں نہ کی تھی؟ یہ دعوت و فکر قول کس بزرگ شخصیت کا ہے؟ جواب:
شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکری صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال، حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ نے فتنہ قادیانیت کے متعلق شیخ الحدیث مولانا ذکری رحمۃ اللہ کے کیا تاثرات بیان فرمائے؟ جواب، فرمایا میں نے شیخ الحدیث مولانا محمد ذکری رحمۃ اللہ علیہ کو فتنہ مرزائیت کے سلسلہ میں جتنا متفکر پایا ہے بیان نہیں کر سکتا۔ اپنے خلفاء کو متوجہ فرمایا کہ ختم نبوت کا کام سب سے عظیم کام ہے۔ سوال، ابو الحسنات مولانا سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ نے مرزائیت کو پاکستان کی سیاست کے منافی قرار دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ جواب، فرمایا میری قطعی رائے یہ ہے کہ مرزائیت کے دلدادگان کو غیر اسلامی اقلیت قرار نہ دینا پاکستان کے سیاست کے قطعاً منافی ہے۔ سوال، جنرل محمد ضیاء الحق نے قادیانیوں کی منافقت کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ جواب، فرمایا ہمیں اصل خطرہ انہی منافقوں قادیانیوں سے ہے جو مسلمان جی جواب، فرمایا ہمیں اصل خطرہ انہی منافق قادیانیوں سے ہے جو مسلمانوں کا لبدہ اوڑھ کر ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ سوال، مرزا قادیانی جیسے بے دین، گمراہ، دجال و کذاب شخص کی تردید وقت کی ضرورت ہے۔ خوشبخت و سعادت مند انسانوں کو قدرت ان کاموں کے لیے قبول فرماتی ہے۔ یہ دعوت پیغام کس عظیم بزرگ شخصیت کا ہے؟ جواب، حضرت مولانا نذر الرحمن صاحب مقیم رائے ونڈ۔ سوال، قادیانیت کا وجود عالم اسلام کے لیے سرطان کی حیثیت رکھتا ہے اور حکومت پاکستان مختلف اقدامات کے ذریعے اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ اس سرطان کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ ملک پاکستان کے کس صدر کا قول ہے؟ ملک پاکستان۔ جواب، جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم کا۔ سوال، قادیانی فتنہ کے متعلق علامہ سید یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قول ہے؟ جواب، قرون اخیرہ کا سب سے بڑا فتنہ مرزا قادیانی کے فتنے کا ظہور ہے۔ سوال، قادیانیوں کی اسلام اور پاکستان دشمنی پر مبنی عزائم کے آگے بند باندھنے کے لیے جہاں قادیانیوں آئینی اقدامات ضروری ہیں وہاں عالمی محاذ پر ان کا تعاقب کرنا بھی بہت اہم ہے۔ یہ کس بزرگ صحافی کی رائے ہے؟ جواب، اہم ہے۔ یہ کس بزرگ صحافی کی رائے ہے؟ جواب، جناب مجید نظامی، ایڈیٹر نوائے وقت۔ سوال، شریعت اسلام میں گستاخ رسول کی کیا سزا ہے؟ جواب، گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ سوال، کیا ائمہ اربعہ میں سے کوئی امام گستاخ رسول کی ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، کیا ائمہ اربعہ میں سے کوئی امام گستاخ رسول کی سزائے موت کے خلاف ہے؟ جواب، نہیں۔ سوال، قرآن مجید کی کس آیت میں گستاخ رسول کی سزا بیان کی گئی ہے؟ جواب، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت ہے۔
دنیا اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سوال، قرآن مجید کی کس آیات میں گستاخ رسول کے قتل کرنے کا حکم ہے؟ ملعونین اینما ثقفوا قتلوا وقتلوا۔ ترجمہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو، جہاں کہیں ہوں ان کو پکڑ لیا جائے اور قتل کیا جائے۔ سوال، فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کے اعلان کے باوجود کن لوگوں کے قتل کا حکم تھا؟ جواب، وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی۔ سوال، فتح مکہ کے موقع پر کتنے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم تھا؟ جواب، وہ تمام لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی۔ سوال، فتح مکہ کے موقع پر کتنے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا اور انہیں قتل کر دیا گیا؟ جواب، 4 مرد اور 2 عورتیں۔ ابن خطل، 2 لونڈیاں فرتنہ اور ارنب، ابن ابی سرج، مقیس بن ثعلبہ، حارث بن طلحہ۔ سوال، کعب بن اشرف یہودی کو کیوں اور کیسے قتل کیا گیا؟ جواب، کعب بن اشرف وہ یہودی تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواست کرتا تھا، بکواسات کرتا تھا، تو چند صحابہ نے اس سے دوستی کے بہانے تعلق بنا کر ایک رات اسے گھر سے بلا کر قتل کر دیا۔ سوال، کعب بن اشرف یہودی کو کس صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں واصل کیا؟ جواب، حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، ابو رافع کو کیوں اور کیسے قتل کیا گیا؟ جواب، ابو رافع یہودی لوگوں کو گھر بلا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حج و بیان کرتا تھا، تو حضرات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ابو رافع کو قتل کر دیا جائے، تو ایک صحابی رسول نے مکمل پلاننگ کے ذریعے اس کو قتل کر دیا۔ سوال، ابو رافع کو کس صحابی رسول نے قتل کیا؟ جواب، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال، وہ کون سے نبینہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے اپنی باندی کو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی وجہ سے قتل کر دیا؟ جواب، حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ۔ سوال، صحابی صحابی رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ عبداللہ بن ابی کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے کیا شرائط لگائی؟ جواب، فرمایا، میں تجھے اس وقت تک مدینہ منورہ داخل نہ ہونے دوں گا جب تک تو اس کا اقرار نہ کرے کہ تو ذلیل ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہے۔ سوال، غازی علم الدین شہید نے راجپال کو کیوں قتل کیا؟ جواب، راجپال نے ایسی دل اعزاز کتاب رنگیلا رسول شائع کی تھی جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے پناہ گستاخیاں کی گئی تھی، اس وجہ سے غازی علم الدین شہید نے اسے قتل کر دیا۔ سوال، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کس کی تقریر سن کر راجپال کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا؟ جواب، خطیب اعظم امیر شریعت مجاہد ختم نبوت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ سوال، آج آپ لوگ جناب فخر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ آج جن انسان کو عزت بخشنے والے کی عزت خطرہ میں ہے، آج اس جلیل المراتب کی ناموس معراج خطرے میں ہے جس کی دی ہوئی عزت پر تمام موجودات کو ناز ہے۔ آج مفتی کفایت اللہ اور مولانا احمد سعید کے دروازے پر وفات اللہ اور مولانا احمد سعید کے دروازے پر ام المومنین عائشہ صدیقہ اور ام المومنین
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کھڑی آوازیں دے رہی ہے، ہم تمہاری مائیں ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کفار نے ہمیں گالیاں دی ہیں؟ اے دیکھو وہ کہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دروازہ پر تو کھڑی نہیں؟ تمہاری محبتوں کا تو یہ عالم ہے کہ عام حالتوں میں کٹ مرتے ہو، لیکن کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج گنبد خضری میں رسول اللہ خضرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں، آج خدیجہ اور عائشہ پریشان ہے، بتاؤ تمہارے دلوں میں امہات المومنین کی کیا کہ کوئی جگہ ہے؟ آج ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں، وہیں عائشہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ کہا کر پکارا کرتے تھے، جنہوں نے سید عالم عمیرہ کہا کر پکارا کرتے تھے، جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے وقت مسواک چبا کر دی تھی، یاد رکھو کہ اگر تم نے خدیجہ اور عائشہ کو جانیں دے دی تو یہ کچھ کم فخر بات نہیں، یہ کس عظیم بزرگ کی تقریر سے اقتکاب ہے اور کس موقع پر یہ تقریر فرمائی گئی؟ جواب: امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سے اقتباس ہے، اور یہ تقریر اس وقت فرمائی جب راجپال نے گستاخی رسول پر مشتمل کتاب شائع کی۔ سوال: اس تقریر کا کیا اثر ہوا؟ جواب: اس تقریر نے سارے شہر میں آگ لگا دی۔ لاہور میں اس بدنام کتاب، اس کے منصف اور ناشر کے خلاف جا بجا جلسے ہونے لگے۔ اسی تقریر کو سن کر غازی علم الدین شہید نے راجپال کو وصال جہنم کرنے کا فیصلہ کیا۔ سوال: غازی علم الدین شہید نے راجپال کو کب قتل کیا؟ جواب: 6 اپریل 1929 کو۔ سوال: غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو علم الدین غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کس تاریخ کو پھانسی کی سزا دی گئی؟ جواب: 31 اکتوبر 1929 کو۔ سوال: غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ کہاں ہوا اور کتنے افراد نے شرکت کی؟ جواب: لاہور میں، اور تقریباً 6 لاکھ افراد نے جنازے میں شرکت کی۔ سوال: غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے پر علامہ اقبال نے کیا کہا؟ جواب: اسے تے گلاں ای کرو اسی تے گلاں کردے رہ گئے، بڑھائی دا منڈا نمبر لے گیا۔ سوال مولانا ظفر علی خان نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کن الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا؟ جواب: ہوا کے تند و تیز جھونکے بھی بجھا نہیں سکتے، آپ کی شہادت سے قوم کو ایک نئی زندگی ملی ہے، وہ زندگی جسے اب موت بھی نہیں مار سکتی۔ سوال: جیل میں غازی علم الدین شہید پر متعین وارڈن کا نام کیا تھا؟ جواب: عبداللہ۔ سوال: غازی محمد صدیق شہید رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ جواب: ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جانبر جانثار مجاہد۔ سوال: غازی محمد صدیق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ جواب: ایک پلامل نامی ہندو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرتا تھا، اس سے وصال جہنم کیا۔ سوال: غازی محمد صدیق شہید رحمۃ اللہ علیہ کس کے کہنے پر اس عظیم کام کے لیے تیار ہوا؟ جواب: انہیں خواب میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ملا، قصور میں ایک ہندو ہماری شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، جاؤ اس کی زبان بند کرو۔ سوال: غازی محمد صدیق نے کس تاریخ کو پلامل گستاخ کو واصل جہنم کیا؟
پالمل جواب 17 ستمبر 1934 کو. سوال: غازی محمد صدیق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سزائے موت کے فیصلے پر ان کی والدہ نے کیا فرمایا؟ جواب: بیٹی کی پیشانی چومتے ہوئے کہا بیٹا میں تم سے خوش ہوں. جس رسول کی شان کے تحفظ کے لیے تم قربان گاہ جا رہے ہو، اس محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قائم رکھنے کے لیے مجھے تم جیسے کئی بیٹوں کی قربانی بھی دینا پڑے تو رب کعبہ کی قسم کبھی دریغ نہ کروں گی. سوال: تختہ دار پر اس پروانہ شمع رسالت کے آخری الفاظ کیا تھے؟ جواب: میرے اللہ تیرا ہزار بار شکر ہے کہ تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے تحفظ کے لیے مجھ چیز کو کروڑوں مسلمانوں میں سے چنا. سوال: غازی عبدالرشید شہید کون ہے؟ جواب: ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم مجاہد جانثار. سوال: غازی عبدالرشید شہید سے قدرت نے کیا کام لیا؟ جواب: ایک شردھانت ہندو جس کا اصل نام منشی رام تھا، اس نے ایک گروہ تیار کیا جس نے گاؤں گاؤں جا کر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا شروع کی. تو غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انتقاماً اس گروہ کے سرغہ منشی رام کو قتل کر دیا. سوال: غازی شہید نے سرغانہ. سوال: غازی شہید نے کب اور کہاں اسے قتل کیا؟ جواب: 17 ستمبر 1920 کو دہلی میں اس کے مکان پر جا کر اسے قتل کیا. غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے ملت اسلامیہ کے اس عظیم اور فخر و سپود کو کس خطاب سے نوازا؟ جواب: شہید اسلام اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سوال: غازی عبدالقیوم شہید کون تھا؟ جواب: ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم لیڈر اور جرات مند سپاہی. سوال: غازی عبدالقیوم شہید نے کیا کارنامہ سر انجام دیا جس سے ملت اسلامی کو لاج ملی؟ جواب: ایک نتھو رام نامی ہندو نے تاریخ اسلام کے نام سے کتاب شائع کی تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سخت ہرزہ سرائی کی گئی تھی. مسلمانوں نے اس پر کیس کیا لیکن عدالت نے معمولی جرمانے کے بعد معاف کر دیا تو غازی عبدالقیوم نے اسے گستاخی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی پاداش میں قتل کر دیا. سوال: نتھو رام کو کب اور کہاں قتل کیا گیا؟ جواب: مارچ 1934 کو عدالت میں غازی عبدالقیوم نے خنجر کے وار کے ذریعے اسے قتل کیا. سوال: جس روز غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نتھو رام کو قتل کیا اس دن کے بارے میں غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کیا تاثرات تھے؟ جواب: میری زندگی کا سب سے خوشگوار دن وہ تھا جب میں نے گستاخی رسول نتھو رام کو قتل کیا تھا. سوال: جب غازی عبدالقیوم کو نتھو رام کے گستاخی کرنے کی خبر ملی تو کیا فرمایا؟ جواب: فرمایا دعا کرو اللہ مجھے اس مردود سے عدالت ہی میں ملوائے. میں اسے بتا دوں گا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تقدیس میں پادہ گوئی کا فیصلہ انگریز کی عدالت سے نہیں کسی غیرت مند مسلمان کی خنجر کی نوک سے ہی ممکن ہے. سوال: غازی مرید حسین شہید کون ہے؟ جواب: فدیان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک عظیم فدایان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک عظیم فدائی ہے. سوال: غازی مرید حسین شہید نے کون سا ایسا کام کیا کہ غازی اور شہید دونوں لقب پا گیا؟ جواب: ایک ہندو ڈاکٹر رام کو گوپال نامی بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں نہایت سخت دیدہ دھرنی کا مظاہرہ کیا.
شدید دھرنی کا مظاہرہ کیا جس پر غازی مرید حسین شہید نے اسے وصال جہنم کیا؟ سوال: غازی مرید حسین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کس کے حکم پر اس بدبخت نامراد ڈاکٹر کو ٹھکانے لگا دیا؟ جواب: فرمایا مجھے خواب میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معوج کا چہرہ مجھے دکھایا اور فرمایا کہ اس بدبخت کو قتل کر دو۔ سوال: غازی مرید حسین شہید رحمۃ اللہ نے کب اور کہاں اس بدبخت کو قتل کیا؟ جواب: 17 اگست 1932 کو ہسپتال کے قریب ہی خنجر کے وار سے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد دوران تفتیش کیا فرمایا؟ جواب: فرمایا یہ ہندو کے رونے کا اور میرے ہنسنے اور خوش ہونے کا وقت ہے۔ سوال: غازی محمد عبداللہ کون ہے؟ جواب: ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم مجاہد ہے جس نے ناموس پیغمبر پر اپنی جان لٹا دی۔ سوال: انہوں نے کس گستاخ رسول کو وصال جہنم کیا؟ جواب: چل سنگھ دیگر سکھوں کے افسانے پر جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دریدہ دہنی اور سخت دل آزاد الفاظ استعمال کرتا تھا۔ غازی عبداللہ شہید نے اسے واصل جہنم کیا۔ سوال: غازی عبداللہ شہید نے کس کے کہنے پر اس گستاخ کو قتل فرمایا؟ جواب: اسے خواب میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا عبداللہ یہ مرتد مجھے دکھ پہنچا رہا ہے، اس کی زبان بند کرو۔ سوال: غازی عبدالرحمن عامر چیمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ جواب: یہ عظیم شخصیت شہیدان ناموس رسالت میں سے ایک ممتاز مجاہد ہے۔ سوال: غازی عامر عبدالرحمن چیمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ جواب: 30 ستمبر 2005 کو ڈنمارک کے اخبار جیلنس پوسٹر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 12 نہایت توہین آمیز اور نازیبا کارٹون شائع کیے اور پھر 22 ممالک کے 75 اخبارات نے جنوری 2006 میں دوبارہ شائع کیا تو عامر عبدالرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ نے متعلقہ اخبار کے چیف ایڈیٹر ہیزک بروڈ پر حملہ کر کے اسے واصل جہنم کر دیا۔ سوال: غازی عامر عبدالرحمن چیمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کتنے دن قید رکھا گیا؟ جواب: آپ کو 44 دن برلن جیل میں سخت ذہنی و جسمانی اذیتیں دے کر تشدد کیا گیا۔ سوال: اذیتیں دے کر تشدد کیا گیا۔ سوال: غازی عامر عبدالرحمن چیمہ شہید رحمۃ اللہ کی شہادت کب ہوئی؟ 3 مئی 2006 کو۔ سوال: غازی عامر عبدالرحمن شہید کا مبارک بدن کب پاکستان لایا گیا؟ جواب: 10 دن تاخیر سے 13 مئی 2006 کو، لیکن اتنی تاخیر کے باوجود آپ کا بدن بالکل تر و تازہ رہا۔ سوال: غازی شہید کی تدفین کہاں ہوئی اور آپ کے جنازے میں کتنے افراد موجود تھے؟ جواب: 5 لاکھ سے زائد افراد نے آپ کا جنازہ پڑھایا، پھر آپ کو آپ کے آبائی شہر سارو کی وزیر آباد میں دفن کر دیا گیا۔ سوال: وہ کون سی کتاب ہے جس میں عقیدہ ختم نبوت میں 100 قرآنی آیات اور 210 احادیث مبارکہ جمع کی گئی ہیں؟ جواب: ختم نبوت کامل مصنفہ اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال: شیخ المحدثین علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ ختم نبوت اور نزول عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی شرح آفاق کتابیں تصنیف کی؟ جواب: خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، التصریح لامۃ اطرفی نزول المسیح علیہ السلام۔ سوال: مسائل التصریح لما تواتر فی نزول المسیح علیہ السلام۔ سوال: مسئلہ کفر و اسلام کی وضاحت پر لکھی گئی بے نظیر کتاب کفار الملحدین
کفار الملحدین کس کا عملی کمال ہے؟ سوال جواب شیخ المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. سوال کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ. سوال وہ کون سی کتاب ہے جس میں اسلام اور قادیانیت کے مابین اخلاقی عقائد کو ناقابل انداز میں پیش کیا گیا ہے اور اسلامی عقائد پر مضبوط دلائل بھی دیے گئے ہیں؟ جواب قادیانیت اور اسلام کا تقابلی مطالعہ مصنف حضرت مولانا منفی عبد الغنی پٹیاں لوی مستند حضرت مولانا مفتی عبد الغنی پٹیالوی رحمۃ اللہ علیہ. سوال وہ کون سی کتاب ہے جس میں مرزا قادیانی کے مستند حالات زندگی کو مضبوط تبصروں کے ساتھ اکٹھا کیا گیا ہے؟ جواب رئیس قادیان مصنفہ ابو القاسم حضرت مولانا محمد رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ. سوال حضرت مولانا مرتضی حسن چاند پوروی رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیت کے خلاف کون سی رسائل لکھے؟ جواب اشد العذاب اول السابعین صحیفتہ الحق ثانی السابعین قادیان میں زلزلہ. یہ رسائل احتساب قادیانیت کی. اشد العذاب اول السبعین صحیفۃ الحق ثانی السبعین قادیان میں زلزلہ. ٹھیک ہے جی، صفحہ نمبر 124 تک ہو گیا ہے. انشاءاللہ 124 کو آخر تک پھر کل انشاءاللہ پڑھیں گے. والسلام علیکم.